جب بھی آپ گر کے سیٹ بیک ملتی ہے، فیلئر ملتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں. جب آپ پھر کھڑے کا مطلب یہ کہ آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی، یہ میرا آئیڈیا کیوں نہیں میں پہنچ سکا. وہ جو تجزیہ ہوتا ہے جس میں سول سرچنگ جسے کہتے ہیں، جب آپ پھر سے اپنی وہ جو غلطی ہوتی ہے اس کو دور کر کے جب آپ پھر پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ پہلے سے زیادہ تکڑے ہو جاتے ہیں، اپنی مشن کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اور یہ مسلسل ایک پروسیس ہے جس کو سٹرگل کہتے ہیں. قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا ہی دوں گا جتنی تم جدوجہد کرو گے، سٹرگل کرو گے. سٹرگل بناتا ہے ایک انسان کو. اور یہ جو ایک آسان راستہ لوگ لے لیتے ہیں، میرے پاس کئی آتے ہیں جی مجھے جی سرکاری نوکری دے دو، سرکاری نوکری دے دو. میں کہا کیوں سرکاری نوکری چاہیے؟ بس جی پینشن لگ جائے گی، آئے گی، کام کرو یا نہ کرو کوئی تنخواہ مل جائے گی. یہ جو راستہ ہوتا ہے تباہی کا راستہ ہے. اگر کسی انسان نے اپنا پوٹینشیل ختم کرنا ہے نا تو بس آسان راستہ لے لو. جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ نماز میں مانگتا کیا. میں بڑے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں، اب مانگتے کیا اللہ سے؟ آپ تو صرف 5 وقت کی نماز میں ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. کس کو اللہ نعمتیں بخشے گا؟ جو سب سے کامیاب انسان اس دنیا میں، ان کو ہی نعمتیں بخشی نا اللہ نے. وہ کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر تھے. جو دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ان کی کسی کی آسان زندگی نہیں تھی. وہ جب بھی شروع ہوئے لوگوں نے مذاق اڑایا، ہر کچھ کیا، ان کے اوپر کیا کیا تشدد نہیں کرنے کی کوشش کی، سب پیغمبروں کے اوپر. کامیاب انسان ایک مشکل وقت سے گزر کے کامیاب ہوتا ہے. یہ جو فیری ٹیلز میں کہتا ہوں نا کہ ہیپلی ایور آفٹر، یہ فیری ٹیلز میں ہوتا ہے. زندگی کے اندر جس دن آپ کی سٹرگل ختم ہوتی ہے آپ کی زندگی نیچے چلی جاتی ہے. زندگی میں پلیٹو نہیں ہوتا، یا آپ اوپر جا رہے ہیں یا نیچے آ رہے ہیں. اور جب تک آپ کی سٹرگل آپ اوپر جاتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جتنی پاور دی ہے انسان میں، جتنی صلاحیت دی ہے، وہ نکلتی تب ہے جب وہ انسان اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہے، ایک مشکل وقت کا سامنا کرتا ہے. یہ جو سٹارٹ اپس ہیں، یہ سٹارٹ اپس وہ لوگ ہیں جن میں حوصلہ ہوتا ہے اپنے آئیڈیا کے پیچھے جانا. اور وہ معاشرہ جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کو انکریج کرتا ہے، وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے. امریکن ڈریم کیا تھی؟ امریکہ کیسے ایک عظیم ملک بنا ہے؟ جبکہ ایک سٹرکچر معاشرے کے اندر، اور جو معاشرے ڈکلائن میں ہوتے ہیں وہ کبھی انکریج نہیں کرتے ان چیزوں کو. جو ایک معاشرے کی اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ وہ وائبرنٹ ہے یا نہیں، اس میں جان ہے یا نہیں، وہ اوپر جا رہا ہے یا نہیں، صرف یہ دیکھ لیں کہ وہ اپنے نوجوانوں کو کتنی آزادی دیتا ہے، کتنا ان کو بیک کرتا ہے، ان کی آئیڈیاز کو کتنا بیک کرتا ہے. یہ جو وینچر کیپٹل جو چیز دیکھ لی ہے، یہ کیا ہے کہ ایک آئیڈیا کو بیک کر دیتے ہیں لوگ، پیسے لگا دیتے ہیں آئیڈیا کے اوپر، اور وہ معاشرے اوپر چلے جاتے ہیں. جو بھی معاشرہ ڈسکریج کرتا ہے، جو کہتا ہے جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، جب ایک گورنمنٹ کمزور، یا ایک گورنمنٹ کی جو گورننس سسٹم نیچے جا رہا ہوتا ہے تو ادھر کی بیوروکریسی جو بھی آپ آئیڈیا لیں وہ ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب ایک اوپر جا رہی ہوتی ہے گورنمنٹ تو وہ آئیڈیاز کو سمجھتے ہیں، بیک کرتے ہیں آئیڈیاز کو، اور ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ ڈرتے نہیں ہیں. یہ جو فیلئر سے ڈرنا ہے نا، یہ جو ڈرنا ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں، یہ کبھی آج تک کسی انسان نے بڑا کام کیا ہی نہیں جو یہ ڈرتا ہے فیلئر سے. اس لیے قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ خوف جو ہے یہ ایک ہیومن پوٹینشل کو نیچے رکھتا ہے. بڑا انسان بن ہی نہیں سکتا جو ڈرتا ہے، ہارنے سے ڈرتا ہے، رسک چلا جائے ڈرتا ہے، ذلیل کر دیں گے جی مجھے، میں اس سے خوف زدہ ہوتا ہے. جو موت سے ڈرتا ہے وہ کبھی لوگوں نے بڑا کام نہیں کیا. اور خوف
قرآن اللہ ہمیں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں کیوں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں، کیونکہ زندگی موت اللہ کے پاس ہے، اس نے اس لیے اپنے پاس رکھی ہے، نہیں تو سارا وقت ہم موت سے ڈرتے رہیں۔ وہ موت کا خوف دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا تم کچھ نہیں کر سکتی، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ عزت ذلت، یہ جو فیلئر ہے، جو لوگ مجھے کیا کہیں گے، وہ بھی اللہ نے کہا جو مرضی کرو، شام کو میڈیا پہ آپ نے جو مرضی کہنا ہے عمران خان کے متعلق، عزت وہ دینے والا ہے۔ کوئی انسان آپ کی عزت نہیں لے سکتا، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، یہ بھی انسان کو آزادی دے دیتا ہے۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ ڈرتے نہیں ہیں، فیلئر سے نہیں ڈرتے، رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے مجھے یہ آج بڑی خوشی ہوئی، اگنائٹ کو میں خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں اس انیشیٹو کو۔ زبردست انیشیٹو ہے سٹارٹ اپس کو بیک کرنے کا، یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک کا راستہ ٹھیک ہو گیا، ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ آپ نے بالکل بیک کرنا اس طرح کے لوگوں کو۔ میں نوجوان کہنے لگا تھا، عموماً تو نوجوانوں کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں، جنون ہوتا ہے، لیکن یہاں تو میں نے بڑے بھی دیکھے جو کہ اپنے آئیڈیاز لے کے آئے ہوئے تھے۔ یہ زبردست چیز ہے، یہ جو آئیڈیا ہے کہ آپ نے آف دا ٹراڈن پاتھ، وہ کہتا ہے کہ I took the path less trodden upon and that's what made the difference۔ یہ جو نئی سوچ ہوتی ہے وہ آزاد ذہن نئی سوچ رکھتے ہیں، غلام ذہن نہیں رکھ سکتا، غلام تو فالو کرتا ہے، آزاد انسان اپنے راستے چوز کرتا ہے۔ جو اس ملک کو کیونکہ ہم بڑے ہوئے ہیں، ہم پہلی جنریشن تھے جو ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے، کلونیلزم، غلامی، سب سے بڑا ظلم فزیکل غلامی نہیں کرتا، ذہنی غلامی کرتا ہے۔ ذہنی غلامی کیا ہوتی ہے؟ میں جب پہلی دفعہ میچ کھیلنے گیا انگلینڈ پاکستان ٹیم کے ساتھ، تو میں سیریز شروع ہی نہیں ہوئی، انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ تم ان کو ہرا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ انگریز ہیں، کیونکہ غلامی کی ہوئی تھی ان کی۔ تو یہ جو اور جب آپ ایسی سوچ رکھیں آپ جیت ہی نہیں سکتے۔ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہمارے پہ کانفیڈنس ہی نہیں تھا۔ جو آزاد ذہن ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے، وہی اپنا راستہ چنتا ہے۔ اور وہ یہ جو ہماری اب یوتھ ہے، ہمارے پاس بڑے اللہ نے اثاثے دیے ہیں، ہمارے پاس دنیا کے سب سے زیادہ سونے اور تانبے کی ریزروز ہیں، لوگوں کو پوری طرح آئیڈیا نہیں، کوئلے کے ریزروز ہیں، ریئر ارتھ منرلز ہیں، زرخیز زمین ہے، ہمارے پاس پانی کا صحیح اگر آج ماڈرن استعمال کر لیں، ہمارے پاس تو پانی کی بھی کمی نہیں ہے۔ یہ جو جتنی چاہیے آج ماڈرن ٹیکنالوجیز سے پانی کے اوپر، ہمیں تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ڈفرینٹ 12 موسم، اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی۔ لیکن جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ ہمارا نوجوان ہے، ہمارا سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے دنیا میں۔ یہ آج کل جو یہ جس طرف دنیا جا رہی ہے آئی ٹی کی طرف، اور آئی ٹی کی ٹیکنالوجیز کی طرف، اب جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ بلاک چین اور وغیرہ، یہ جس طرف دنیا جا رہی ہے، یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہمارے نوجوان ہیں، اب ینگ پاپولیشن ہے۔ ہم نے صرف ان کو ڈائریکشن دینی ہے، انکریج کرنا ہے، معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کے سٹارٹ اپس کو بیک کرنا ہے۔ جو ادارے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں آئی ٹی سے، جو آئی ٹی منسٹری، پھر اسٹیٹ بینک، تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ای کامرس، ایف بی آر کہ ان کے لیے ٹیکس کے اندر ان کی مدد کریں، ان سب کی کوارڈینیشن سے یہ میں آج آپ کو شور کرتا ہوں کہ گورنمنٹ انشاءاللہ پوری طرح اس سیکٹر کو بیک کرے گی، اپنے یوتھ کو بیک کرے گی، آئی ٹی سیکٹر کو بیک کرے گی، اور جس طرف دنیا اب جا رہی ہے۔ اور میرے میں کبھی اس چیز میں کبھی کوئی شک نہیں ہوا، میں نے جب 23 سال پہلے پولیٹکس شروع کی تھی، میرے میں کبھی بھی یہ شک نہیں تھا کہ انشاءاللہ یہ پاکستان وہ پاکستان بنے گا جو بننے جا رہا تھا جب ہم بڑے ہو رہے تھے 60s میں۔